الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے شروع کریں گے، یعنی چوتھا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اس میں سے خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو بس اتنا سمجھانا چاہتا ہے کہ جو تمہاری محبوب ترین چیز ہے اس کے ذریعے سے اللہ کے قرب کا حصول آسانی سے ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی اس قربانی کو اور حسن نیت کو یہ قدر دیتا ہے کہ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، تو وہ چیز اس کے لیے اس جیسی قیمت کی دوسری چیزوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ تو اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز اللہ کے راستے میں دینا، یہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بھی ارشاد ہے۔ یہ آیت جب اتری تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم منبر پر تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی ہیں ابو طلحہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل فرمائی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو میں نے اس پر سوچا، غور و خوض کیا، اور آخر میں اب آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے اپنی رائے دیجیے۔ میں نے بڑا غور کیا کہ میرا بہت سا مال ہے، اس مال میں زیادہ محبوب ترین مال میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے پاس ایک باغ ہے جو بئر حا کے نام سے معروف ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ اللہ کی راہ میں دے دوں اور اس کے ذریعے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کروں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سنتے ہی فرمایا بخن بخن، واہ واہ، بے روحا تو بڑا نفع بخش مال ہے۔ تو انہوں نے وقف کیا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، تو وقف کا یہی طریقہ تھا کہ وہ باغ لوگوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا۔ پھر اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ دوسروں کے لیے بھی وہی ہمیں پسند کرنا چاہیے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا چیز محبوب ہے۔ کوئی اچھی چیز اگر مجھے گفٹ کے طور پر دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ گفٹ بڑی اس میں قدر کی گئی ہے میری، تو بینی اسی طرح دوسرا بھی یہی پسند کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جتنا بھی دینا ہے اللہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس بندے نے میری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے میری قدر کی ہے، اب اس کو جب میں دوں گا تو شاید یہ بھی اس کی قدر بھی کرے گا اور سمجھے گا کہ واقعی جو کہا وہ بالکل سچ کہا۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنو اسرائیل کے لیے ہر کھانا حلال تھا سوائے اس کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے نفس پر حرام کیا تھا۔ کہہ دیجئے تورات لے آؤ پھر اسے پڑھو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، تو جو کوئی اس دلیل کے مل جانے کے بعد اللہ پر جھوٹ گھڑے تو یہی لوگ دراصل ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا، پس تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو یکسو تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ تو یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ بنو اسرائیل نے یا اسرائیلیوں نے اپنے اوپر کچھ جانور بطور خاص اونٹ کا گوشت اپنے لیے حرام کر دیا تھا، اور یہ کہا کہ جناب یہ تو تورات میں، حالانکہ وہاں بھی نہیں تھا۔ اور پھر دوسرا پھر یہ کہتے اسرائیل جو ہیں یعقوب علیہ السلام انہوں نے کہا تھا کہ حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کھانے بنو اسرائیل کے لیے حلال تھے، ہاں اسرائیل نے اپنی بیماری کی وجہ سے اللہ کے ہاں یہ عرض کی تھی کہ اللہ اگر تو مجھے شفا دے دے، شیاٹیکا کی، جیسے مفسرین لکھتے ہیں ان کو شیاٹیکا کی تکلیف تھی اور انہیں اونٹ کا گوشت بڑا پسند تھا،
تو جب یہ تکلیف بڑھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ اگر تو مجھے شفا دے دے تو جو محبوب ترین خوراک میری ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شفا دی۔ تو انہوں نے غور کیا کہ کون سی محبوب ترین خوراک ہے، وہ اونٹنی کا گوشت تھا یا اونٹ کا گوشت تھا۔ تو انہوں نے کہا آج کے بعد میں نہیں کھاؤں گا۔ بس یہ ان کی ذات تک کا مسئلہ ہے، ورنہ شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا قل فأتوا بالتوراۃ، تورات کو لاؤ، کہاں لکھی ہے یہ بات کہ یہ گوشت بھی حرام ہے؟ فتلوہا ان کنتم صادقین، اس کو پڑھ کے دیکھو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، ورنہ یہ سمجھ لو کہ تم اللہ کے نام پر ایک جھوٹ گڑھ رہے ہو اور یہ ظالم لوگوں کا کام ہے۔ اور اللہ کے رسول ان کو فرمائیے قل صدق اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت اتار کے اپنا سچ واضح کر دیا ہے، تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اب بھی چانس ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے کوئی نسبت ہے تو ان کی ملت کی پیروی کرو۔ وہ یکسو تھے، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے بھی نہ تھے۔ یہاں بھی محبوب ترین چیز کی بات آئی کہ وقت کے نبی نے، یعقوب علیہ السلام نے بس ایک محبوب ترین خوراک کو چھوڑا اور اللہ نے شفا بھی دی، اور پھر اس کے بعد یہ قربانی ان کو مزید اللہ کی نظر میں یا پبلک کی نظر میں، آئندہ آنے والی انسانیت کی نظر میں اونچا بنا گئی۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، تمام جہان والوں کے لیے برکت و ہدایت والا ہے۔ یہ بکہ کو مکہ کہتے ہیں اور مکہ کو بکہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ بکہ اس کا مطلب ہے توڑنا، یعنی اس کے اندر مکہ میں جو بھی انسان آ جاتا ہے نا، اس کی گرمی، اس کا ماحول، اور خاص طور پر خانہ کعبہ اور پھر اس کے حج کے ریچولز، یہ بندے کی بڑی اصلاح کر دیتی ہیں۔ بالکل یہ ماحول ہی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جب آ کے رب کے حضور روتا ہے تو اندر سے ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے اور کہتا ہے بس اللہ سکون اسی میں ہے، اب تک جو کچھ میں نے کیا میں نے غلطیاں کی۔ تو سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ نے مکہ میں یہی بیت اللہ بنایا۔ کس کے لیے بنایا؟ عبادت کے لیے، انسانوں کے لیے کہ وہ یہاں آ کے عبادت کریں، اور پھر بڑی برکت والا ہے۔ اور برکت اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک نماز با جماعت پڑھی جائے تو اس کے علاوہ مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے علاوہ جس کسی اور مسجد میں نماز پڑھی جائے وہاں 1,00,000 نمازیں، اور حرم پاک میں ادا کی گئی ایک نماز، دونوں برابر ہیں۔ یہ اس کی برکت ہے۔ برکتیں یہ بھی ہیں کہ وہاں کچھ نہیں اگتا، مگر دنیا کی ہر شے وہاں تازہ ترین مل جاتی ہے۔ برکت یہ بھی ہے کہ جو بھی جاتا ہے وہ صرف اسی نیت سے جاتا ہے کہ میں نے وہاں جا کے عمرہ کرنا ہے اور حج کرنا ہے۔ کوئی سی سائڈ نہیں ہے، کوئی مارکیٹیں نہیں ہیں کہ بندہ وہاں جائے اور گھومے پھرے، کوئی پارکس ہوں، نہیں، نیت اس کی یہی ہوتی ہے۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور تمام جہاں والوں کے لیے باعث برکت والا اور ہدایت والا بھی ہے۔ تو یہ سب سے پہلا گھر ہے۔ تو عبادت کے بعض مقامات بعض سے بڑے افضل ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عبادت کے مقامات عبادت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے درجے میں برتر نہیں ہوتے، بلکہ عبادت کی سب جگہیں عبادت کرنے کے لحاظ سے برابر ہوتی ہیں، مگر اس گھر کو اولیت، اس کو فضیلت دینے کی وجہ بنی ہے۔ لیکن ان جگہوں پر عبادت کے درجات اس لیے بھی بڑھا دیے گئے ہیں کیونکہ ان جگہوں پر زمانے کے اعتبار سے ایک لمبے عرصے سے عبادت کی جا رہی ہے، لمبے عرصے سے، اور ان جگہوں کے تعمیر کرنے والوں کے ساتھ ان کے منسوب ہونے اور ان تعمیر کرنے والوں کی اچھی نیت کی وجہ سے وہاں عبادت کے درجات بھی بڑھ گئے ہیں۔ یہ اصل چیز ہے۔ ابراہیم، اسماعیل، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تو خوب سننے والا ہے دعاؤں کا، العلیم، اور دلوں کی نیتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ بڑی خوبصورت دعا تھی ان کی۔ تو مکہ کے بعد برکت ہونے کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں، یہی جو میں نے عرض کی ہے، اس میں بہت زیادہ خیر پائی جاتی ہے، اس میں عبادت کا ثواب بھی کئی گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ اس لیے بھی مبارک ہے کہ جو شخص اس میں حج کرنے، اس کا طواف کرنے
اور اس کے پاس اعتکاف کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس برکت سے مراد وہ برکت ہو جو اللہ کے اس قول میں بیان کی گئی ہے کہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، جس کی طرف ہر قسم کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ برکت بھی ہے کہ اس میں ہمیشہ عبادت کی جاتی ہے اور اس میں عبادت کرنا لازم ہے۔ تو زمین پر سب سے پہلے یہی مسجد بنائی گئی۔ آپ سے پوچھا گیا تھا، آپ نے فرمایا سب سے پہلے مسجد حرام، پوچھا گیا پھر اس کے بعد کون، آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ تو بہرحال یہ بڑی بابرکت جگہ اس لیے بھی ہے کہ فقر و فاقہ اور گناہ دور کرنے والی جگہ ہے یہ۔ آپ فرماتے ہیں پے در پے حج اور عمرہ کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے۔ فیہ آیات بینات، اور اس میں واضح نشانیاں ہیں، اس گھر میں واضح نشانی، یعنی بیت اللہ کو دیکھ لیجئے، پھر مقام ابراہیم کو دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد زمزم کو دیکھ لیجئے، پھر صفا اور مروہ کو دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد اسی مکہ میں اس گھر کے علاوہ منا، عرفات، مزدلفہ، ان تمام کو دیکھ لیجئے۔ اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، بڑے امن کی جگہ ہے، وہاں کوئی شر نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کی اجازت ہے، نہ جلسوں کی نہ جلوسوں کی، یہ دوسروں کو اور عبادت کو ڈسٹرب کرنے کی بات ہے۔ اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے کل قیامت کو نہ خوش ہو کے دیکھنا ہے، نہ اس کو معاف کرنا ہے، بلکہ اس کو سزا دینی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ ہی کے لیے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو کوئی اس کا انکار کرے تو یقیناً اللہ تمام جہان والوں سے بہت بے نیاز ہے۔ بس اس میں سمجھا دیا، ایک تو ایک کہ عبادت ہو، عمرہ ہو للہ، بس اللہ کے لیے ہو، خالص نیت یہ ہو۔ پھر دوسرے جب وہاں پہنچ جائے تو حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، جو نیت کر کے گیا۔ پھر یہ کون کرے؟ ہر بندہ نہیں، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے، جانے کا، آنے کا، ٹکٹ ہو، خرچہ ہو، وہاں کھانے پینے کا، قربانی کا، اور پھر پیچھے جو فیملی چھوڑ کے جا رہا ہے، بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کا بھی خرچہ ہو۔ ومن کفرا، کچھ لوگ ہو سکتے ہیں وہ کہیں کیا ضرورت ہے جی وہاں جانے کی، ایسی فضول خرچی، پیسے اور خام خواہ وہاں بندے جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ یا کوئی یہ کہہ دیتا ہے میں مانتا ہی نہیں کہ حج بیت اللہ کرنے کا اتنا ثواب ہے، یا میں بالکل نہیں کروں گا زندگی میں، مجھے کیا ضرورت ہے، اس سے تو بہتر ہے میں کسی اور ملک میں چلا جاؤں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جاؤ، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے نا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ اپنے اس گھر کو آباد کروانا جانتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کیسے لوگ والہانہ چاروں طرف سے دنیا کے کونے کونے سے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور بڑی بے چینی ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے کہ پہنچنا ہے وہاں۔ تو بہرحال یہ شہر ایسا ہے جو جانوروں کو بھی امن دینے والا ہے، یہ شہر ایسا ہے کہ دجال کے فتنے سے بھی امن والی یہ جگہ ہے۔ آپ یہی فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہر شہر میں دجال کا گزر ہوگا مگر مکہ اور مدینہ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ان کے تمام راستوں پر فرشتے صف بستہ پہرا دے رہے ہوں گے۔ تو اس گھر کی طرف نکلنے والا جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ثلاثۃ فی ضمان اللہ عز وجل، تین قسم کے لوگ اللہ عز وجل کی حفاظت اور ضمانت میں آ جاتے ہیں، اور ایک یہی ہے کہ رجل خرج حاجا، وہ بندہ جو حج کی ادائیگی کے لیے نکلے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو، حالانکہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس پر خوب گواہ ہے۔ یعنی تمہاری کتاب میں، تورات میں اور انجیل میں جو لکھا ہوا ہے کم از کم اسی کو ہی مان لو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کلام اللہ کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ تو مانو، اس کا تو انکار نہ کرو۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اہل کتاب، تم اللہ کے راستے سے اس شخص کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آیا، یا تو مسلمان نہ ہو،
مارتے ہو، اس کو دھمکیاں دیتے ہو، اور تم اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، یعنی دین جو بالکل سیدھا سادہ ہے، اللہ کی راہ جو ہے، اس میں تم کوئی ایسی چیزیں تلاش کرتے ہو کہ اس میں کوئی چیز عیب دار نکال کے، معیوب بنا کے لوگوں کو متنفر کر دیا جائے۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم گواہ ہو، جانتے ہو کہ بالکل صحیح راہ ہے، صحیح تعلیم ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے، وہ تمہیں مرتد بنا دیں گے تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر۔ ایک گروہ، سارے نہیں، ایک گروہ یہ کام کرتا ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول بھی موجود ہے، اور جو کوئی اللہ کے دین کو مضبوط تھام لے گا تو یقیناً وہ سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دیا گیا۔ تو اصل تو چیز ہے استقامت کی، وہ اختیار کرو۔ تو یہ بتایا، دیکھو سب کچھ قرآن وہی بتا رہا ہے جو تمہاری کتاب میں ہے، لیکن صرف محض اس لیے کہ یہ خیر مسلمانوں کے پاس کیوں آ گئی اور اللہ کے رسول عربوں میں کیوں آ گئے، ہمارے اندر کیوں نہ آئے، یہ تو کوئی بنیاد نہیں بنتی کہ آپ کی رسالت کا انکار کرنا۔ ورنہ یہ دیکھا جائے تو جیسے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر بہت سے ہم نے انبیاء بھیجے، تم نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی مار ڈالا، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو استقامت دین کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اس میں ہمیں بھی بتایا گیا، اسی آیت کی روشنی میں اگر دیکھیں تو مطلب یہ کہ انتم تتلا علیکم آیات اللہ، تلاوت قرآن پر ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے۔ پھر وفیکم رسول، رسول تم میں موجود ہے، اگر رسول نہیں ہے تو اس کی تعلیمات یعنی قرآن و سنت پر عمل کرنا، یہ استقامت کے عظیم اسباب میں سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ حق تقاتہ کا کیا مطلب ہے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ یہ بھی ہے کہ اس کی نعمتیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نصیب کر رکھی ہیں ان کا شکر بجا لایا جائے، ان کا صحیح استعمال ہو، اس کی ناشکری نہ کی جائے غلط استعمال کر کے۔ اور اس کا معنی یہ بھی ہے، اور اس کا ذکر کیا جائے، اس کو بھلایا نہ جائے، ہمیشہ اس کو یاد رکھا جائے۔ ہر جگہ یہ تقوی ہونا چاہیے۔ آپ فرماتا ہے اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ کے بندے تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ مت بنو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ یہ مسلمانوں کو بتایا، صحابہ کرام کو، جو مدینہ میں اب مہاجر بھی تھے اور انصاری بھی تھے، مقامی بھی تھے اور باہر کے لوگ بھی تھے، لیکن سب مسلمان تھے۔ ان کو فرمایا کہ تم سب کے سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی یہ دین ہے، بس دین کی تعلیم پر عمل کرو۔ ولا تفرقوا، اور فرقہ فرقہ مت بننا، یاد رکھنا، یعنی کسی کا منہ دوسری طرف ہو، کسی کا اور طرف ہو، کوئی ایک اپنا گروپ بنا لے، دوسرا اپنا گروپ بنا لے، ایک مہاجر کہلائے اور دوسرے انصاری کہلائے، اور آپس میں عصبیت پیدا ہو جائے۔ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ ماضی ہے، کیا لڑائیاں تھیں، کیا فرقہ واریت تھی، کیا تعصبات تھے، کس طرح نفرتیں تھیں دل میں اور کتنی دشمنیاں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی برکت سے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم آج بھائی بھائی ہو۔ تو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، اللہ کی کتاب یہ اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے۔ ان مراد یہ کہ ایک ہمارے ہاتھ میں ہے اور ایک اللہ کے، یہ جڑے رہیں گے تو قابو رہیں گے، چھوڑ دیا
تو پھر ہم گئے. تو مل کے اللہ کی رسی کو تھامنا ہے. آپ یہ فرماتے ہیں تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو. یہ بھی فرمایا ہے کہ ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، بے شک ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے. اور آپ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا. تو یہ آپ نے فرمایا آپس میں مضبوط دیوار کی طرح ہم نے رہنا ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور تم میں ضرور ایک گروہ ایسا ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. یہ بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے اہل اسلام کی کہ جہاں کہیں وہ ہوں ان میں کچھ لوگ ایسے تیار ضرور کریں جو یدعون الی الخیر، جن کا کام ہی یہ ہو کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دے، یعنی دین کی طرف، وہ دین جانتے ہوں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور معروف کا حکم دیں اور جو منکرات ہیں اللہ کو ناپسند ہیں، گناہوں کے کام ہیں، ان سے وہ روکیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ایسا معاشرہ جب اس قسم کے افراد کو تیار کر لے گا تو ان کے اندر خیر بھی آئے گی، امر بالمعروف بھی ہوگا، نہی عن المنکر بھی ہوگی، تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، فلاح پائیں گے، ورنہ نہیں. تو یہ ایک ذمہ داری ہے. یہی وہ اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے دوسروں سے چھین کے ان کو فضیلت دی تھی بنو اسرائیل کو، تو ان سے وہ لے کے ہمیں دے دی. آگے آیت آ رہی ہے، آپ دیکھیے گا اس میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقہ فرقہ بن گئے. یہ ماضی کی جو باتیں ہیں نا، ان کے واقعات ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. اور انہوں نے واضح دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ایک دین تھا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے بنا کے الگ الگ ہو گئے. تو عذاب کیسا ہوگا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ. تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ سزا. کیا تم اپنی ایمان لانے کے بعد کفر میں مبتلا ہو گئے؟ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ غیروں کو نہیں، اپنوں کو، کہ تم مومن تھے، ایمان لانے کے بعد کفر میں مبتلا ہو گئے. بتائیے میں اس کا کیا معنی کروں؟ یہ کفر کیا ہے؟ یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا. میرا کہنا ماننا، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونا، فرقہ فرقہ مت بننا. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. تو چکھو عذاب کا مزہ اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے. دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کیا دین کی خدمت کی جاتی ہے؟ یہ تو دین کی جڑوں کو کاٹنے والی بات ہے. تو اس لیے یہ فرقہ واریت اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ جو چہرے روشن اور سفید ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے جو آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھنے والے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. اور سیاہ چہرے بدعتیوں کے اور فرقہ بازی کرنے والوں کے ہوں گے. یہ سیدنا ابن عباس جو قرآن مجید کے معنی و مفہوم کو سیکھ چکے اور اللہ نے ان کو سکھا دیا تھا، یہ ان کا معنی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. تِلْكَ آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ جہان والوں کے ساتھ کسی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. آیات، قرآن مجید کی آیات ماضی کو ذہن میں لا رہی ہیں، سبق دے رہی ہیں، نصیحت دے رہی ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں سچی سچی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر کوئی ظلم ہو. یہ اور بات ہے کہ تم اپنے اوپر خود ظلم کرو. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اسی کا حکم مانو، پھر دوسروں کو کیوں بیچ میں لاتے ہو؟ جو وہ کہہ رہا ہے، جب اس کی بادشاہت ہی ایسی ہے تو پھر اللہ کو مان لو. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور پھر تم جو کچھ بھی کر رہے ہو تمہارے سارے معاملات اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے، کسی اور طرف نہیں جائیں گے.
کوئی کام نہیں آئے گا. کنتم خیر امت، یہ وہ ٹائٹل ہے. وہ فضیلت جو بنو اسرائیل کو دی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ تاج ان کے سر سے اتار کے اس مسلم امہ کے سر پہ رکھا جو صحابہ کرام تھے. ان کو کہا کنتم خیر امت، اب تم ہی بہترین امت ہو، کوئی اور نہیں ہے. یہ خیر کا لفظ جو نا فضل سے زیادہ معنی گہرا رکھتا ہے. جو فضیلت تھی فضلتکم علی العالمین، اس سے بڑھ کر خیر کا معنی ہے بہترین امت. یعنی کوئی فضیلت میں کتنا بڑا ہوا کیوں نہ ہو، مگر ان کے مقابلے میں تم زیادہ بہتر ہو، یہ مطلب ہے. اور امت کی بہتری کا یہ ٹائٹل کیا معنی رکھتا ہے، کیا ذمہ داریاں ہیں، کیوں دیا گیا یہ ٹائٹل اخرجت للناس، اب تم لوگوں کی رہنمائی کے لیے نکالی گئی ہو. تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ ہے ٹائٹل، یہ ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو جب تک پورا کرتے رہے یہ تاج تمہارے سر پہ ہوگا. اور اگر تم نے اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا تو جس طرح پہلوں کے سر سے یہ تاج اتارا گیا، اللہ تعالیٰ یہ اتار لے گا. جس طرح ان کو وقت کے ساتھ ساتھ زیادتیاں کرنے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی کھلی کھلی نافرمانی کرنے، کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکنے پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً ان کو سزائیں دی، وہی چیز تمہارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. وہ دیکھ لیجیے قرآن کتنا سچا ہے. آج جو ہمارے حالات ہیں، ان حالات کو ذرا تھوڑا سا غور کریں. 1500 سال بعد جو ہمارے حالات ہو گئے ہیں، بالفرض اللہ تعالیٰ اس وقت کسی نبی کو بھیجے اور اس پر کتاب اتارے، تو اس کتاب میں کن واقعات کا ذکر ہوگا یا کن کے واقعات بیان کیے جائیں گے؟ کون ہوں گے؟ ہم ہی ہوں گے. ہمارے ماضی کو اللہ دوہرا دے گا. تمہیں رسول دیا، تمہیں کتاب دی، بعد میں تم لڑ پڑے، مارا ایک دوسرے کو، ظلم کیے، زیادتیاں کی، دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دیا، اچھے اچھے لوگوں کو تم قتل کرتے رہے، مارتے رہے، اور جو دوسروں کے کام تھے، شراب، جوا، حرام خوری، یہ سود، یہ سب کچھ تم بھی کرتے رہے. سوچئے کیا ہماری تعریفیں ہوں گی جو اس وقت مجموعی صورت حال ہے ہم مسلمانوں کی؟ یہ تو ہم آج کے دور کے بنو اسرائیلی اس لیے تو بنے ہوئے ہیں، جگہ جگہ میں مار پیٹ رہی ہے، کوئی عزت ہی نہیں رہی کسی مسلمان کی. تو یہ قابل غور چیز ہے. آج ہمارے سر پہ خیر کا تاج نہیں ہے. ہمارے بڑے ہوں چھوٹے ہوں، مالدار ہو غریب ہو، پڑھا لکھا ہو جاہل ہو، وہ دین کو پسند نہیں کرتا. نہ حکمران پسند کرتے ہیں، نہ عوام پسند کرتی ہے. خیر امت کا ٹائٹل کس کو ملے گا؟ کون کہتا ہے ہم آج خیر امت؟ کوئی مسلمان بڑے سے بڑا بندہ بھی، چاہے وہ کتنا بڑا عالم فاضل کیوں نہ ہو، وہ بھی یہ لفظ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ہی خیر امت ہیں. قابل غور چیزیں ہیں یہ. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا. ان میں سے کچھ مومن ہیں مگر ان کی اکثریت فاسق ہے. یعنی ایمان لاتے تو ان کو اللہ ڈبل ثواب دیتا، پہلے نبی پر، پہلی کتابوں پر ایمان لانے کا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید پر ایمان لانے کا. لیکن اللہ فرماتے ہیں ان میں ہیں کچھ جو مومن ہو گئے مگر اکثریت ان کی نہیں مانتی، وہ فسق و فجور میں مبتلا ہے. لن یضرکم الا اذی، یہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں دے سکتے سوائے کچھ اذیت دینے کے. تم اگر دین پر قائم رہو تو تمہارا مخالف کسی قسم کی تکلیف تمہیں نہیں دے سکتا، نقصان نہیں دے سکتا. ہاں کچھ اذیت ضرور دے گا، باتوں سے اور اشاروں سے، کنایوں سے، پروپیگنڈے سے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور اگر وہ تم سے میدان جنگ میں لڑیں تو تم سے پشت پھیر جائیں گے، پھر وہ مدد نہ کیے جائیں گے.
ضربت علیہم الذلۃ، وہ جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ دیکھیے ماضی کے لوگوں کا اللہ کس طرح ذکر کر رہا ہے۔ اینما ثقفوا، کیا آج حالت یہ کس کی ہے؟ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، الا یہ کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور لوگوں کی پناہ میں آ جائیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا یہ جو ہیں، لیکن قابل غور باتیں ہیں، دوسروں کو کہنا آسان ہے، مگر قرآن مجید کا یہ جامع کلام ہمیں بھی سوچ پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی حالت کو بھی دیکھیں۔ وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کی طرف سے غضب میں گرفتار ہو کر پلٹے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ قابل غور ہے ہم سب کے لیے۔ ذالک، یہ سب اس لیے ہوا کہ بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ بے شک وہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ جناب سچی بات یہی ہے کہ یہ آیات ہمیں دماغ میں بیٹھا کے ذرا کونے میں بیٹھ جانا چاہیے اور اپنا تجزیہ کرنا چاہیے۔ باقی جو تبصرے ہیں، ہمارے تجزیے ہیں، ٹاکس ہیں، یہ سب اندازے ہیں، اصل مرض کی طرف کوئی نہیں آ رہا۔ آج اسباب بتانے والے بہت ہیں، جناب یہ وجہ ہے، وہ وجہ ہے، حکومتیں چلنے نہیں دیتی، عوام پاگل ہے، اچھے لوگوں کو سلیکٹ نہیں کرتی۔ اوہ بھائی یہ مسئلے نہیں ہیں، یہ مسئلے ہیں اصل، ان پہ بات کیجیے۔ قوم کے سامنے ایسی باتیں کرنی چاہیے تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو اور قوم کی بھی اصلاح ہو۔ لیسوا سواء، وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں اہل کتاب کہ سب برے ہوں۔ من اہل الکتاب امتن، اہل کتاب میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق پر قائم ہے، حق پر قائم ہے، اور یتلون آیات اللہ، وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وہم یسجدون، اور سجدے بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھی۔ مسلمان ہوئے وہ الحمدللہ عبداللہ ابن سلام ہوں، دوسرے ان کے ساتھی ہوں، یہ سب جب مسلمان ہوئے ہیں تو ان مسلمانوں نے پچھلے دین کے مطابق اپنے آپ کو اسلام میں داخل کیا اور پھر اللہ کی آیات یعنی قرآن مجید کی تلاوت کا ایک شعار بنا لیا کہ رات کی گھڑیوں میں وہ سجدے بھی کرتے اور قیام بھی کرتے تھے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ اتنی تعریف ہے، غیر بھی آ جائے تو اسلام ان کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ ماضی کے گناہ معاف اور اپنی تبدیلی سے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو نیکی میں بدل دے، اور پھر یہ ان کے اندر خاصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور یہ نیکی کا جو بھی کام کریں گے تو ہرگز ان کی ناقدری نہ کی جائے گی، وہ قبول کی جائے گی، اور اللہ تقوی والوں کو خوب جاننے والا ہے۔